لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فتموا عن معرفتها ما تكاملت النبوة لنبي حتى أقر بفضلها ومحبتها وعلى معرفتها دارت القرون الأولى صلوات پر محمد آپ راضی گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت سما کر مرحوم علی امام ابن علی شبر کربلائی کی روح کو احسان حضرات کرام قدر بزرگان ملت دوستان عزیز علماء اعلام مجلس ایصال ثواب کی ہے اور وہ بھی ایک نوجوان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے خدا غریق رحمت کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے لیکن چونکہ یہ ماہ فاطمی ہے ماہ جمادی الثانی جس میں شہزادی کی ایک روایت کے اعتبار سے تاریخ شہادت بھی ہے اور تاریخ ولادت بھی اس لیے بہتر سمجھا کہ ان ایام میں جناب سیدہ کا ذکر ہو جائے اور ابھی ابھی آپ حضرات عزائے فاطمیہ بھی منا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ اس سلسلے سے بھی اس کی علتیں اور اس کی حکمتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں کہ آپ یہ عزائے فاطمیہ کیوں منا رہے ہیں اور اس کے منانے کا فلسفہ کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے. یہ وہ ہو سکتا ہے کہ جعفر آباد کے مومنین کے لیے تھوڑی سی تکراری ہو جائے مگر چونکہ یہ انفارمیٹیو ہیں معلوماتی ہیں اس لیے میں دہرانے کی کوشش کروں گا. توجہ فرمائیے گا. البتہ میں نے پورے اس سلسلے میں یہ حدیث پوری آج ہی پڑھی ہے. اس سے پہلے میں نے صرف 2 ہی فقرے پڑھے تھے. آج میں نے پوری حدیث پڑھی ہے. یہ حدیث تفسیر نور الثقلین میں بھی ہے, تفسیر برہان میں بھی ہے اور تفسیر فرات کوفی میں بھی اس کا ذکر کیا گیا اور بحر الانوار میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عرف فاطمہ حق معرفتہا, جس نے سیدہ کی معرفت کما حق حاصل کر لی,
فقط ادرکا لیلۃ القدر، اس نے گویا لیلۃ القدر کا ادراک کر لیا۔ یعنی جناب سیدہ کی معرفت لیلۃ القدر کی معرفت ہے، اور لیلۃ القدر کے لیے قرآن کا صاف فرمان ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم ایک رات نہیں جان سکتے، ایک ذات کیا جانو گے؟ اس لیے حدیث نے بھی سہارا دیا، انما سمیت فاطمہ، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے بھی کہا گیا ہے۔ ایک وجہ یہ، ویسے 6 علت قبلہ اس سلسلے میں بیان کی گئی ہیں کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک مشہور روایت ہے جس میں کہا گیا کہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جہنم کی آگ سے جناب زہرا، ان کی آل، ان کی اولاد، ان کے محب، ان کے محبوں کے محب، سب کو آتش جہنم سے محفوظ رکھا گیا۔ ایک فلسفہ یہ بیان کیا گیا۔ دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ انما سمیت فاطمہ لأن الخلق فتموا عن معرفتها، اس لیے کہ مخلوقات خدا کو فضل معرفت فاطمہ سے عاجز رکھا گیا ہے، یعنی مخلوقات خدا سیدہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتی۔ وما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها، معصوم فرماتے ہیں کسی نبی کی نبوت منزل تکمیل تک نہیں پہنچی یہاں تک کہ اس نے جب تک اعتراف نہ کر لیا سیدہ کی فضیلت کا اور سیدہ کی محبت کا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، جب نبوتوں کی، جب نبیوں کی نبوتیں بغیر فضل کے اقرار اور محبت کے اقرار کے، جب نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوتی تو خلیفہ کی خلافت کیسے مکمل؟ ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها وعلى معرفتها دارت القرون الاولی، اور اس کی معرفت ہی کے گردش میں ہے ساری کائنات، ازل سے ابد تک پوری دنیا کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ فضل فاطمہ کو تلاش کرے، عظمت فاطمہ کو تلاش کرے۔ بہت بڑا مرحلہ ہے میرے عزیزوں، سیدہ کی معرفت ضروری ہے۔ لہذا ہم جو یہ ایام عزائے فاطمی انجام دے رہے ہیں، اس میں ایک اختلاف یہ کیا گیا ہے کہ مولانا آپ حضرات کو یہی نہیں پتہ کہ سیدہ کی شہادت کی تاریخ کیا ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں، آپ کے ہاں روایت ہے کہ سیدہ کی شہادت پیغمبر اسلام کی شہادت کے 75 دن بعد ہوئی، کبھی آپ کہتے ہیں 95 دن بعد ہوئی۔ تو ایک ذات کی شہادت کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں، آخر اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کسی ہندی مجمع میں پڑھتا تو مشکل ہوتا، اردو مجمع میں بات سمجھانا ذرا آسان ہو جاتی ہے۔ روایت یہ ہے کہ 75، 5 خمس کو کہتے ہیں 5، خمسہ اسی سے آیا، 75 یعنی 75 دن۔ ایک لفظ ہے 95 یعنی 95 دن۔ بھائی لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب چاند یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، یہ 20 کا اور 30 کا چاند تو نہیں ہو سکتا۔ اگر اختلاف ہے 75 دن کی روایت میں تو دوسری کہتی 76 دن، تیسری کہتی 77 دن، ایک کہتی 74 دن، ایک کہتی 73 دن، 5 روایتیں ہو جاتی۔ 95 دن والی بھی یہی ہوتی، ایک کہتی 95، دوسری کہتی 94، تیسری کہتی 93، آگے چوتھی کہتی 96، پانچویں کہتی 97۔ تو یوں 5 روایتیں سمجھ میں آتی، مگر ایک روایت کہتی ہے 70 دن، ایک کہتی ہے 75 دن، ایک کہتی ہے 40 دن، ایک کہتی ہے 90 دن، ایک کہتی ہے 95 دن۔ یا تو 5-5 کا فاصلہ ہے یا 20-20 کا فاصلہ ہے۔ اتنا فاصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ کیجیے گا، بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس دور میں مجلسیں پڑھنا کافی نہیں ہے، سمجھانا ضروری ہے۔
یہ لفظ بدنور مجلسیں سنانا کافی نہیں ہے، سمجھانا ضروری ہے۔ آپ کہیں گے مولانا جب سنا رہے ہیں تو سمجھا بھی رہے ہیں، ہوتا تو یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے، مگر میری مجبوری ہے، میں جس زندہ شریعت سے تعلق رکھتا ہوں وہاں تو آغوش قبر میں بھی شانہ ہلا کے خالی یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ سن سن سن، کہتے ہیں یا فلاں ابن فلاں اسمع افہم، سن بھی اور سمجھ بھی۔ پروردگار اب اس نے کیا سننا ہے کیا سمجھنا ہے، جب دور سننے سمجھنے کا تھا گزر گیا، کہا یہ مردہ ہے، ہماری شریعت تو زندہ ہے، ہماری شریعت تو زندہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مرنے والے کو بھی آغوش قبر میں رہنے والے کو بھی خالی سنا کے نہ بھیجیں، سمجھا کے بھیجیں۔ تو جب آغوش قبر میں سنا کے سمجھایا جاتا ہے تو فرش اعلیٰ پہ سنا کے کیسے جایا جا سکتا ہے؟ لہذا سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اب ایک لفظ اور ہے کہ اب تو یہاں تو خیر کوئی ایسا نہیں ہے، ورنہ آپ کہیں گے سن کے سمجھ کون رہا؟ بہت سے لوگ آنکھ بند کر کے سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں اور سوتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو دو لفظ استعمال ہوئے ہیں جو گنتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے سبعین، ایک ہے تسعین۔ سبعین کے معنی ہے 70 اور تسعین کے معنی ہے 90۔ تو 20 دن کا اختلاف کیوں ہو گیا؟ سنیے، چونکہ عرب پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں عرب جب عربی زبان لکھتے تھے تو لکھنے میں نہ تو وہ اعراب لگاتے تھے زبر زیر پیش، اور نہ ہی وہ لفظ پر نقطے رکھا کرتے تھے، لفظ پر نقطہ نہیں رکھتے تھے۔ جیسے بے کا نقطہ تو وہ بے خالی ایسے کھینچ دیا کرتے تھے، نقطہ نہیں رکھتے تھے۔ عین بنایا تو بس عین ہی بنا ہے، غین کا نقطہ نہیں ہے۔ ابھی آپ کو طے کرنا ہے کہ عین ہے کہ غین ہے، اور کیجئے گا۔ اب مجھے بتائیے، لفظ سبعین سے نقطے ہٹا دیجئے، لفظ تسعین سے نقطے ہٹا دیجئے، تو کیا سمجھ میں آئے گا کہ سبعین لکھا ہے یا تسعین لکھا ہے؟ بس 75 اور 75 کا معاملہ یہی تھا کہ 70 اور 90 نقطوں کے بغیر تھے۔ کسی راوی نے اس لفظ کو 70 پڑھا تو 75 لکھ دیا، کسی نے 90 پڑھا تو 95 لکھ دیا۔ کسی نے 5 کو محذوف کیا تو 70 لکھ دیا، 70 دن ہو گئے۔ کسی نے یہاں سے 5 کو محذوف کیا، 90 پڑھا تو 90 دن ہو گئے۔ 4 روایتیں ہو گئی۔ 5ویں روایت کسی نے کہا 40 یومن، 40 دن۔ تو چلیے، پڑھنے والے جتنے بھی پڑھے لکھے تھے، عصمتوں نے، قدرتوں نے، پروردگار نے، معصومین نے کسی ایک تاریخ کی طرف نشاندہی کیوں نہیں کی؟ ایک تاریخ بتا دی جاتی، ایک شہادت کی تاریخ معین کر دی جاتی کہ قدرت نے بعض چیزوں کو ان کی عظمتوں کی وجہ سے حجاب عظمت میں رکھا ہے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، بعض چیزیں قدرت نے حجاب عظمت میں رکھی ہیں۔ اگر حجاب غیبت سمجھ میں آتا ہے تو حجاب عظمت بھی سمجھ میں آنا چاہیے۔ حجاب عظمت میں رکھی ہیں، انہیں محفوظ رکھا گیا۔ لیکن شیعوں کے سمجھ میں تو بات آ جاتی ہے، حجاب غیبت سے حجاب عظمت تک آسانی سے چلا جا سکتا ہے، مگر سیدہ کا پیغام مجھے خالی شیعوں کو تھوڑی سمجھانا ہے، ان کو بھی تو سمجھانا ہے جو شیعہ نہیں ہے، یا جو شیعہ ہوتے ہوئے بھی حرکتیں شیعوں والی نہیں ہیں۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، بھئی سیدہ کی مخالفت شیعت کے دائرے میں کہاں رہنے دیتی ہے؟ تو اگر کوئی شیعہ ہو کہ بھی شیعت کے اصولوں سے غداری کرنے لگ جائے تو اسے سمجھانے کے لیے اگر امت مسلمہ سے اس کا تعلق ہے تو کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ حدیث مبارکہ دلیل ہے۔ بھئی ایک ذات ہے، اس کی شہادت کی تاریخ ہے، اور شہادت کی 5 تاریخیں ہیں، اور آپ بتا نہیں پا رہے ہیں کون سی تاریخ ہے۔ جواب دیتے ہیں آپ کہ عظمت حجاب میں رکھا ہے۔ کہیں کسی شے کو عظمت حجاب میں رکھا جاتا ہے؟ میں نے کہا بالکل رکھا جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا فرمایا معصوم نے؟ من عرف فاطمہ حقا معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر۔ جس نے فاطمہ کی عظمت کا ادراک کیا، اس نے لیلۃ القدر کی عظمت کا ادراک کیا۔ امت مسلمہ کے مفتی بتائیں لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کون
سی رات ہے، فقہا بتائیں، مجتہدین بتائیں، عوام بتائیں، پڑھے لکھے لوگ بتائیں، دانشوران بتائیں کس تاریخ کو، کس شب کو شب قدر کہا گیا؟ فقہا نے کہا معاف کیجیے گا، عظمت لیلۃ القدر یہ ہے کہ فقہا کے پاس 5 قول ہیں، کسی نے کہا 17 کی شب ہے، کسی نے کہا 19 کی شب ہے، کسی نے کہا 21 کی شب ہے، کسی نے کہا 23 کی شب ہے، کسی نے کہا 27 کی شب ہے۔ میں نے کہا عجیب ہو مسلمانوں، رات ایک ہے قول 5 ہیں، رات ایک ہے قول 5 ہیں، ذات ایک ہے قول 5 ہیں۔ اگر رات بعظمت ہو تو اسے چھپائی جاتی ہے، اور ذات بعظمت ہو تو اسے چھپائی جاتی ہے۔ تو ذات بھی چھپائی گئی اور رات بھی چھپائی گئی۔ یہ لیلۃ القدر کا فلسفہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ خالی اتنا ہی نہیں بلکہ جس طرح قدر کو محفوظ رکھا گیا، قدر لیلۃ القدر جس طرح قدر کو محفوظ رکھا گیا، اس طرح سیدہ کی قبر کو بھی محفوظ رکھا گیا۔ مجھولۃ القبر والقدر معاً، علامہ محقق اصفہانی نے فرمایا مجھولۃ القبر والقدر، البتہ انہوں نے قدر سے مراد سیدہ کی قدر کو لیا، مگر دونوں طرف سے قدر سیدہ کو بھی محفوظ کیا گیا۔ فوتم خلق ان معرفتها، قدر سے بھی اور قبر سے بھی۔ سوال، سیدہ کی قبر کو کیوں محفوظ رکھا گیا؟ کیوں نہیں بتایا گیا کہ قبر کہاں ہے؟ اور صحیح روایات ہیں۔ روایت ہے کسی نے معصوم سے پوچھا کہاں زیارت کریں، فرمایا بیت جناب سیدہ میں جا کے زیارت کر لو، مولا نے وہیں دفن کیا تھا۔ پھر کسی نے پوچھا، امام نے فرمایا بیت الحزن میں جا کے زیارت کر لو، وہاں دفن کی گئی۔ پھر کسی سے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا ما بین القبر والمنبر روضۃ من ریاض الجنہ، صلوات پڑھیں محمد علیہ ما بین القبر والمنبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر رسول اور منبر رسول کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کا حصہ ہے، کہیں بھی جا کے زیارت کر لو۔ 3 قول ہو گئے، دیکھیے بیت فاطمہ میں، بیت الحزن میں، ما بین القبر والمنبر روضۃ من ریاض الجنہ، تیسرا قول۔ چوتھا قول ہے کہ جنت البقیع میں جا کے زیارت کر لو، 4 قول ہو گئے۔ 5واں قول یہ کہ جب مولا کائنات نے قبر جناب سیدہ بنائی تھی تو اس وقت روایت میں ہے کہ 40 قبریں برابر سے بنائی، اور دشمنان سیدہ نے آ کے یہ کہا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے، ہم قبر کو کھود کے نماز پڑھیں گے۔ اس وقت تاریخ کہتی ہے کہ علی کو غیظ آیا، اور روایت کے فقرے بھی یہی ہیں کہ جب وجہ اللہ کے چہرے پہ جلال ہو، جنب اللہ کی پیشانی پر آثار غضب نمودار ہو، اور نفس اللہ مٹی کے گھوڑے پہ کھڑا ہو، اور لسان اللہ کی زبان تکلم کر رہی ہو، اور ید اللہ کے ہاتھ میں ذوالفقار ہو، تو بچنا اس کے غیظ سے اگر اس وقت تلوار چلی تو نسلوں کا پتہ نہ چلے گا۔ اور یاد آئی روایت تو بھاگ گئے راوی، ہے بھاگنا ہی تو اپنا کام بھاگ چلو، بھاگ گئے راوی، سمجھ گئے کہ اس وقت ذوالفقار حیدری ہاتھ میں ہے اور پیشانی پہ حیدر کے غضب کے آثار ہیں، اور پیغمبر نے فرمایا جب علی مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہوں، صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ محمد۔ ہمارے بزرگ مدرسین، علماء اور افاضل اور اس علاقے کے دانشوران کی صحت و سلامتی کے لیے مرتبہ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ لہذا 5 قول یہ بھی ہو گئے کہ جہاں شہزادی کی قبر کو محفوظ رکھا گیا، نہیں بتایا گیا کہ کہاں ہے۔ حد یہ ہے کہ اگر مرعشی نے 40 دن چلہ کھینچا، شمع اخلاص عمل روشن کی، اس نیت کے ساتھ کہ مجھے ان عبادتوں کے عوض میں سیدہ کی قبر کی زیارت نصیب ہو جائے۔ دیکھیں آپ غور کیجئے کہ علماء کو جناب سیدہ سے کتنی محبت ہے، اور ایک ہم ہیں کہ اپنے آپس کے اختلافات کے لیے کہاں کس حد تک گر رہے ہیں، اور ایک علماء تھے، آپ غور کیجئے کتنا قدر سیدہ کا انہیں کتنا احساس تھا۔ بس سوچئے گا ذرا سا، ضمیر کی عدالت میں جا کے ان لفظوں پہ غور کیجئے گا کہ کتنی عظمت ہے سیدہ کی، اور اسے سمجھ نہیں پا رہی امت مسلمہ۔
جاہلوں نے نہیں سمجھا تو کوئی مشکل نہیں، اہل علم تو سمجھ لیں، پڑھے لکھے تو سمجھ لیں، شیعہ حضرات تو سمجھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 دن عبادت کی کہ مجھے شرف زیارت قبر سیدہ نصیب ہو جائے۔ 40 دن تک عبادت کرتے رہے۔ 40ویں رات جب وہ عبادت کرتے کرتے آنکھ لگ جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام خواب میں آئے ہیں۔ آپ نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا، مولا شکریہ آپ تشریف لائے، کہ اگر تو قبر سیدہ کی زیارت کرنا ہی چاہتا ہے تو قم المقدس چلا جا، وہاں ہماری ایک بیٹی ہے جس کا نام معصومہ قم ہے، تم ان کے روزے کی زیارت کر لو، ہم تمہیں قبر فاطمہ کا ثواب دے دیں گے۔ میں لیلۃ القدر کی عظمت بتا رہا تھا، ایک جملہ سن لیجئے۔ لیلۃ القدر کو سر اللیالی بھی کہا گیا، یعنی راتوں کی ہمراز رات۔ انصر بھائی، راتوں کی ہمراز رات لیلۃ القدر، شب قدر۔ اب توجہ کیجئے گا، انہوں نے ہاتھوں کو جوڑے رہبر شعور کو مہمیز کیا، فرمایا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، لیکن میں نے تو 40 دن عبادت سیدہ کی قبر کے لیے کی تھی، اگر آپ مجھے اس کا دیدار کرا دیتے، اس قبر کا دیدار کرا دیتے تو میرے لیے سعادت تھی۔ آواز پیغمبر آئی، انا قبر فاطمہ سر من اسرار اللہ، قبر فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ دنیا سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ قبر راز کیسے ہے، اگر لیلۃ القدر راز ہے تو فاطمہ کی قبر بھی راز ہے، اور اس راز سے پردہ نہیں ہٹایا جا سکتا، اس راز کو اجاگر نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے اب تک ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس راز سے پردہ کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا۔ عقل و خرد کام کرتی ہے، فکر و نظر کام کرتی ہے، روایات میں وجوہات تلاش کی جاتی ہیں، شعور اور دانش مندی کو سامنے لایا جاتا ہے، ضمیر کی آنکھیں کھولی جاتی ہیں، فکر و نظر کے چراغ روشن کیے جاتے ہیں، سرمایہ فکری کو اکٹھا کیا جاتا ہے، طائر تخیل کو فضائے عشق میں پرواز کرایا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے، کاوش کی جاتی ہے، عقلی گدے لگائے جاتے ہیں کہ پتہ چل جائے۔ مگر یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، ہمیں حکمتوں کے لبوں عصمتوں کے لبوں سے نکلے ہوئے لفظوں کی حکمتیں سمجھ میں شاید ایک زمانے میں نہ آئیں، مگر کلام معصوم کا کمال یہ ہے کہ گردش لیل و نہار کے ساتھ ساتھ ان کے کلام کی حکمتیں سمجھ میں آتی رہتی ہیں۔ نہیں معلوم معصومین نے کیوں چھپا کے رکھا محبتوں کے چھلکتے ہوئے پیمانے، تو اس بات کی رہنمائی نہ کر سکے کہ قبر سیدہ کو چھپایا کیوں گیا ہے، لیکن آل سعود کی بڑھتی ہوئی دشمنی، عداوتوں کے چھلکتے ہوئے جام نے، شرابیوں کے عمل نے ہمیں یہ بتا دیا، داعشیوں کے عمل نے ہمیں یہ بتا دیا کہ قبر سیدہ کیوں محفوظ کی گئی ہے، جب سیریا میں لوگوں نے صحابی رسول کو نہیں چھوڑا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، صحابی رسول کی قبر کو نہیں چھوڑا اور کھودنے لگے، اور حجر بن عدی الکندی کی قبر کو کھودا گیا۔ بہت برا ہمیں لگا کہ ان کی قبر کھودی گئی، لیکن ایک اچھا پیغام بھی اس سے مل گیا، کم سے کم کھودنے والوں کی عقل تو کھل ہی گئی ہوگی کہ 1400 سال بعد بھی ہمارے شہید تو زندہ ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں جاؤ اپنے مردے بھی اکھاڑ کے دیکھو، ہمارے شہید تو تم نے دیکھ لیا کہ زندہ ہیں۔ مجھے نیر جلال پوری کے 2 مصرے یاد آتے ہیں، ویسے ان کے 4 ہیں، مگر چونکہ میں شعر پڑھتا نہیں لہذا شاہد مثال کے طور پر 2 ہی مصرے پڑھ دوں، کافی ہو جائے۔ جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، ذرا انہیں بھی لحد سے نکال کر دیکھو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ ذرا انہیں بھی لحد سے نکال کر دیکھو،
ان کی بھی تو کیفیتوں کا اندازہ کرو. ہمارے شہید تو دیکھ لیے، اپنے پلید بھی دیکھ لو، اپنے مردے بھی دیکھ لو، ان کے بھی حال پوچھ لو کیا ہیں، تو محسوس ہوگا نا. عظمتوں کے اندازے تبھی تو لگائے جا سکتے ہیں. غور فرمائیے گا میرے عزیزوں. لہذا ایک سلسلہ تو بالکل واضح ہے، یہ تاریخ اور قبر اور لیلۃ القدر کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے دو باتیں رکھی ہے. ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہم وظیفے کے ذمہ دار ہیں، نتیجے کے نہیں. ہمارا کام ہے احتجاج کرنا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، چونکہ وظیفہ ہمارے ہاتھ میں ہے، نتیجہ خدا کے ہاتھ میں. ہم اپنے کاموں کے ذمہ دار ہیں، خدائی امور میں دخل دینے والے داروغہ نہیں بن سکتے. خدائی امور میں ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب اتنے دن ہو گئے جنت البقیع کے انہدام کو، اتنے دنوں سے آپ لوگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، ابھی تک بنا تو نہیں، کیا تمہارے احتجاج کرنے سے بن جائے گا؟ ہم نے کہا ہمارے احتجاج کرنے سے بنے یا نہ بنے، ہماری ذمہ داری احتجاج کرنا ہے، خدا کی ذمہ داری تعمیر کرنا ہے. ہم اپنی ذمہ داریاں نبھا دیں، خدا کی ذمہ داری کا انتظار کر لیں. ہم تو وظیفے کے ذمہ دار ہیں، فریضے کے ذمہ دار ہیں، نتیجے کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. لہذا عزائے فاطمیہ جو منائی جا رہی ہے آپ بالکل منائیں. آپ یہ پوچھیں اس کا اثر کیا ہوگا مولانا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلے تو 15 دن میں، پہلے تو 15 سال 20 سال پہلے ایک مجلس ہوا کرتی تھی، شہادت پہ ہو گئی، تاریخ شہادت پر ہو گئی. اب تو روزانہ آپ کی یہاں مجلسیں ہوتی ہیں، اور ان 5 دنوں میں نہیں بلکہ 5 دن کہیں مجلس ہو رہی ہے، کہیں 10 دن مجلس ہو رہی ہے، کہیں 15 دن مجلس ہو رہی ہے، کہیں پورے گجرات وغیرہ میں چلے جائیے تو پورے مہینے مجلس ہو رہی ہے. ایک سیدہ کی تاریخ شہادت کے لیے اتنی مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کبھی کبھی لوگ ہوتے ہماری طرف ہیں، بولتے ادھر کی طرف کی ہیں اس پارٹی میں، بولتے اسی کا نام تو منافقت ہے، اور کیا ہے بھائی؟ جس تھالی میں کھاؤ اسی کی گاؤ نا، جس پارٹی میں رہو اسی میں رہو نا. قسم خدا کی منافقین ماحول بگاڑتے ہیں، سماج کا ماحول صرف منافقین بگاڑتے ہیں. اگر سماج سے منافقین کو نکال دیا، حالانکہ یہ بہت مشکل ہے، نبی نہ نکال سکے تو ہم کیا نکالتے ہیں، لیکن اگر ہم منافقین کو نکالنا شروع کر دیں، بہت سی چیزیں، میں چونکہ جلال پور جعفر آباد کے مومنین کی میں نے شکلیں دیکھ لی ہیں، اور وہ کہہ دیں گے کہ ابھی 2 دن پہلے تو مجلس پڑھی تھی، پھر وہی پڑھ دی اٹھا کے، تو یہاں سے تھوڑا سا نیئر بھائی بدل دوں تاکہ یہ شاعر صاحب کچھ کہہ نہ دیں. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. میں گریز لیتا ہوں آپ کی اجازت سے. جناب سیدہ کے بارے میں یہ جب یہاں تک بات آ گئی تو یہ بالکل گریز ہے. کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کے دروازے پر، اور جب بات آئی گئی ہے انہیں بھی لحظ سے نکال کر دیکھو تو پھر ادھر ہی چلے جائیں، بات ختم ہو جائے نا. تو جنہیں ہم نکالنے کی بات کر رہے ہیں وہ تو در سیدہ پر آئے تھے معافی مانگنے کے لیے، آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ آئے تھے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ در سیدہ پر آئے کیوں؟ حضرت علی نے ان کو گھر آنے کی اجازت کیوں دی؟ سوال بنتا ہے نا بھئی. اگر آج ہمیں یہ معلوم ہو جائے، آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کے در دولت پر کسی کے آنے سے آپ کی زوجہ کی پیشانی پر بل آ جائے گا، تو یہ پتی ورتا سماج اس کو گھر آنے نہیں دیتا. کاش میرا جملہ واضح ہو جائے. یہ پتی ورتا سماج اسے گھر نہیں آنے دیتا. ایک لفظ اور کہہ دوں آسان ہو جائے گی بات. حد یہ ہے کہ اگر کسی کی نئی نویلی شادی ہوئی ہے اور بھابھی کا جھگڑا دیور سے ہو گیا، اور تاریخ میں جاہل بھابیاں دیوروں سے لڑتی آئی ہیں، کاش میرا جملہ واضح ہو جائے. آپ کے ذوق سماعت کو جو سمجھ گئے انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ہے، جو گھر جا کے سمجھے ان کے لیے ڈبل سبحان اللہ. جاہل بھابیاں دیوروں سے جھگڑا کرتی زمانے سے آئی. اب بھابی دیور کا جھگڑا ہو گیا، بیوی نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ اگر یہ لوگ، اگر تمہارا بھائی گھر آ گیا تو میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی. تمہارا بھائی اگر گھر آ گیا
تو میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں؟ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو بھیا کو دہلیز نہیں چڑھنے دینا، کہہ دیا۔ دیکھیے ساجد بھائی، ایک لفظ ہے اور آپ لفظوں کی مریادہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، انصر بھائی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لفظ کچھ علاقائی ہوتے ہیں، اس علاقے میں وہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، مگر ان کے معانی سب لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لفظ تو میں بمبئی سے لایا ہوں، ہے نا، مگر معنی آپ کو سمجھنا نہیں بھائی، لفظ میں ممبئی سے جا کے لایا ہوں، بات آپ کو سمجھنا ہے۔ یا علی، ہمارے سماج میں تو بھائی بھائی کو گھر نہیں آنے دیتا، آپ نے تو ممبئی والے بھائی لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ ہمارے یہاں تو بھائی بھائی کو نہیں آنے، اچھا یہ بھی ایک سوال ہے کہ بھائی بھائی کو کیوں نہیں آنے دیتا؟ اب جملہ سنبھالیے گا، اہل ادب بیٹھے ہیں، اہل شعور بیٹھے ہیں، یہ میسج کا یہ فقرہ ہے، اس کے بعد میسج مجھے نہیں دینا ہے، اپنے موضوع پہ آ جانا ہے، مگر یہ میسج اگر پہنچ جائے تو یہ کافی ہوگا ہمارے سماج کے لیے۔ یاد رکھیے گا، بھائی بھائی کو بیوی کی وجہ سے گھر میں آنے سے اگر روک دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سماج میں خون کے رشتوں کا خون ہو جائے اور پانی کے رشتے سر چڑھ کے بولنے لگیں، وہاں سماج ٹوٹتا چلا جاتا ہے۔ پانی کے رشتے کو اس کی اوقات پہ رکھیے، خون کے رشتے کو سلام کرتے رہیے، سماج استوا کی منزل میں رہے گا، بہترین سماج بن کے رہے گا۔ سماج بگڑتا ہی تب ہے کہ جب خاتون خانہ سر پہ چڑھ جاتی ہے، مسائل بگڑتے ہی تب ہیں جب رشتے اپنی مریادہ کو لانگھنے لگتے ہیں، جب رشتے اپنی سرحدوں کو آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ ہر آدمی کو اپنی اوقات پہ رہنا چاہیے، خاتون خانہ کو گھر کے اندر رہنا چاہیے، شیعوں کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے۔ کسی شیعہ کو اجازت نہیں ہے کہ آل رسول کے گھر تک اپنی چودراہٹ لے کر آئے، اپنے اپنے دائرے میں اپنی اپنی سیماؤں میں رہو، کامیاب رہو گے۔ آل محمد سے بغاوت تمہیں نقصان دے گی، یاد رکھیے گا۔ یہ کسی خاص طبقے اور وشیش سمودائے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے سب کے لیے ہے۔ جب ہم ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو چار ہماری طرف بھی اٹھتی ہیں، لہذا ہم بھی اسی فہرست میں ہیں۔ اگر ہم بھی آل محمد کے ذکر میں کہیں خامی یا خیانت کرتے ہیں تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں اور ہمیں ذمہ دار ہونا چاہیے۔ جہاں خون کے رشتوں کا خون ہو جائے اس سماج میں توجہ کیجیے گا، جہاں خون کے رشتوں کا خون ہو جائے اور پانی کے رشتے سر چڑھ کے بولنے لگے، وہاں رشتوں کی مریادہ ختم ہو جاتی ہے۔ یا علی، ہمارے سماج میں تو بھائی کو بھائی کے یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، آپ نے کن بھائی لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی؟ یا علی، آپ نے ذرا بھی نہ سوچا کہ سیدہ کی پیشانی پہ بل آ گیا تو کیا ہوگا، سیدہ ناراض ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کہ میرے ذاکر یاد رکھنا، یہ مجھ سے اجازت مانگنے آئے تھے، سیدہ کی رضا تو میں جانتا ہوں، لیکن اگر آج میں نے انہیں، توجہ سے سنیے گا، لیکن اگر آج میں نے انہیں گھر آنے کی اجازت نہ دی تو یہ روز قیامت خدا کی بارگاہ میں عذر پیش کر دیں گے، پروردگار ہم تو فاطمہ سے معافی مانگنے جا رہے تھے، علی نے جانے نہیں دیا، ہم تو سیدہ سے معافی مانگنے جا رہے تھے، علی نے جانے نہیں دیا۔ میں سیدہ کی رضا سے واقف ہوں اور جس کا معاملہ ہے اسی پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ علی والوں، علی سے زیادہ شریعت نہ سمجھو، علی کہہ رہے ہیں جس کا معاملہ ہے اسی پہ چھوڑ دو۔ بھئی سیدہ کا معاملہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، کہا میرا معاملہ سیدہ کا معاملہ ہے، لیکن چونکہ ناراضگی سیدہ کی ہے لہذا فیصلہ بھی سیدہ ہی کریں گی۔ توجہ کیجئے گا۔ اور آئے دو لوگ، آئے نا در سیدہ پر آئے، آنے کے بعد تاریخ میں لکھا ہے، صحیح صحیح کتابوں میں یہ صحیح صحیح باتیں لکھی ہیں۔ ہاں، باعث فخر ہے امت مسلمہ، ان کے پاس آدھا درجن کتابیں صحیح ہیں، ہم پہ تو ایک بھی نہیں ہے، ان پہ آدھا درجن صحیح ہے۔
البتہ ان آدھا درجن صحیح میں ایک صحیح اور ہے جسے صحیح مسلم کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب صحیح مسلم کے راوی نے 4 لاکھ حدیثیں جمع کی تھی، پھر غور کیا کہ اچھی کون سی خراب کون سی ہیں، چھاٹوں بینوں کا بازار لگایا اور 3 لاکھ حدیثیں ہٹا دی یہ کہہ کے کہ 3 غلط ہیں۔ 3 لاکھ حدیثیں ہٹا دی کہ 3 غلط ہیں، 1 لاکھ رکھی۔ اب اس پہ بھی غور کیا کہ اس ایک میں بھی کیا صحیح ہے۔ اب جب انہوں نے ایک میں غور کیا کہ کیا صحیح ہے تو انہیں پھر اس میں سے لگا کہ 93,000 حدیثیں غلط ہیں، انہوں نے وہ بھی ہٹا دی۔ اب بچی 7,000۔ یہ پوری صحیح مسلم ان 7,000 حدیثوں پر مشتمل ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ روایات کتنی تھی؟ 4 لاکھ، انہوں نے رکھی کتنی؟ 7,000۔ تو صحیح کا صحیح ریشو کتنا نکلا؟ 2%۔ بھئی آپ کی صحیح صرف 2% صحیح ہے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اور اب آپ اس 2% کو 100% صحیح کہتے ہیں۔ بشیر انجینئر صاحب نے کتاب لکھی ہے تفہیم الصحیحین، اس کے مقدمے میں انہوں نے یہ باتیں لکھی، مجھ سے انہوں نے بتایا، تو اس کے بعد انہوں نے ایک نقطہ لکھا ہے اس کے اوپر، ایک جملہ بڑھایا کہ اگر صحیح مسلم کا مصنف ایک بار اور غور کر لیتا تو ان 7,000 حدیثوں میں سے کم وہ حدیثیں تو نکل ہی جاتی جو اسلام کے خلاف ہیں۔ تو میں نے کہا اگر ایک بار اور غور کی توفیق ہو جاتی تو کتاب بھی صحیح ہو جاتی اور مسلم بھی صحیح ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ کتاب بھی صحیح مسلم ہو جاتی اور راوی بھی صحیح مسلم، صحیح بلکہ صحیح مسلم صحیح سے مسلم ہو جاتا ہے نا، سواد سے سین پلے ہیں، صحیح سے مسلم ہو جاتے ہیں۔ خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ روایات میں موجود ہے کہ در سیدہ پہ 2 لوگ آئے، بلکہ 2 بھائی لوگ آئے اور آ کے جناب سیدہ کو سلام کیا۔ شہزادی نے سلام کا جواب نہیں دیا، شرافت کے دروازے پہ شر ہاتھ پھیلا کے سلامی کے لیے آیا، شرافت نے شر کو دیکھ کے منہ پھیر لیا۔ شر چونکہ روش پہ چلتا ہے اس لیے شر نے سیدہ کے منہ گھومنے کے ساتھ اپنا منہ گھمایا، پھر جا کے سلام کیا، پھر سیدہ نے منہ گھمایا، پھر سلام کیا، پھر منہ گھمایا، یہاں تک کہ سیدہ چاروں طرف گھوم گئی اور آنے والے چاروں طرف سیدہ کا طواف کرنے لگے۔ امت کہنے لگی کیا اس طواف کا فائدہ نہیں ہوگا؟ عصمت کا طواف کیا ہے۔ میں نے کہا یہیں سے بات سمجھ لو، طواف کا فائدہ جب ہوتا ہے جب جس کا طواف ہو اس سے محبت ہو۔ بھئی سمجھیے گا بات کو، جس کا طواف ہو اس سے محبت ہو۔ اب سمجھ میں آیا نہ سیدہ کا طواف قابل قبول ہے نہ خانہ کعبہ کا طواف قابل قبول ہے، اس لیے کہ یہاں تمہیں سیدہ سے محبت نہیں، وہاں مولود کعبہ سے محبت نہیں، لہذا وہ طواف قابل قبول نہیں ہوتا۔ طواف کیا، سلام کیا، جواب نہیں دیا سیدہ نے۔ اب یہاں پہ لوگوں نے بڑے اپنے اپنے حساب سے ڈاکٹر صاحب جواب دیے ہیں کہ سیدہ نے جواب نہیں دیا۔ بھئی کیوں نہیں دیا؟ سیدہ پہ تو جواب، سلام کا جواب واجب ہے دینا، سیدہ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ دیکھیں یہاں پریشانی ہے، مصیبت یہ ہے کہ جن لوگوں کو آبدست لینے کی تمیز نہیں ہے اب وہ بتائیں گے سیدہ پہ کیا واجب ہے، جنہیں یہ نہیں معلوم کہ 1 پانی سے پاک ہوتے ہیں کہ 3 پانی سے پاک ہوتے ہیں، جنہیں اپنی پاکی کا پتہ نہیں، وہ سیدہ کے بارے میں بتائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ ہمیں نص میں اجتہاد کی گنجائش ہے، نص پر اجتہاد کی گنجائش نہیں۔ دلیل ہے میرے پاس، جس وقت مولائے کائنات کے گلے میں رسوان ظلم ڈالی گئی، سلمان بھی وہیں بیٹھے ہیں، ابو ذر بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، علی کے گلے میں رسوان ظلم کا ڈلنا تھا، پھر ذر صاحب علامہ پڑھا کرتے تھے، جیسے ہی علی کے گلے میں رسوان ظلم ڈال کے لے جایا جانے لگا، جناب ابو ذر غصے میں آئے، چھڑی لے کے اٹھے، علی کو بچانے کے لیے جانا چاہتے تھے، دیکھا سلمان مطمئن ہو کے بیٹھا ہے۔ دیکھیے سوچیے گا ذرا سا، 10 درجے کا ایمان ہے سلمان کے پاس،
9 درجے کا ایمان ہے ابو ذر کے پاس، ہے نا؟ دونوں ہیں کس بات میں؟ کل ایمان کی عمل کو لے کر۔ ایک ہے کل ایمان جس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، ایک ہے 10واں ایمان درجے پر فائز جو مطمئن بیٹھا ہے، ایک ہے 9ویں درجے کا ایمان جو ہاتھ میں چھڑی لیتا ہے، غصے سے اٹھتا ہے، علی کو بچانے کے لیے جانا چاہتا ہے کہ جاتے جاتے 10ویں درجے کے ایمان کو للکار کے کہتا ہے سلمان تم بیٹھے ہوئے ہو، علی کے گلے میں رسی ڈالی جا رہی ہے۔ سلمان کہتے ہیں ابو ذر بیٹھ جا، نس کے مقابل میں اجتہاد نہیں ہوتا۔ ابو ذر بیٹھ جاؤ، جب علی صاحب ذوالفقار خاموش ہے تو چھڑی لے کے کہاں جا رہا ہے؟ جب صاحب ذوالفقار خاموش ہے تو تم چھڑی لے کے کہاں جا رہے ہو؟ اے امت مسلمہ کے نئے نویلے ایمان والوں بات کو سمجھو، اما جب 9ویں درجے کا ایمان علی کو نہیں سمجھ پاتا تو نئے مسلمان علی کو کیسے سمجھے؟ جب 9ویں درجے کا ایمان علی کو نہیں سمجھ پاتا تو یہ 90 درجے کا بے ایمان علی کو کیا سمجھے گا؟ جب 9ویں درجے کا عقل کل ابو ذر ہوش و حواس میں علی کو مکمل نہیں سمجھ پاتا تو یہ چرسی افیم چی ملنگ چی بے ہوش ہو کے علی کو کیا سمجھے گا؟ یہ چرس گانجا پینے والے، علی بوٹی کے نام سے افیم چاٹنے والے چٹورے علی کو پہچانیں گے؟ یہ علی کو جانیں گے؟ ان کے سمجھ میں علی آئے گا؟ ان کے سمجھ میں علی آئے گا؟ ان کے سمجھ میں بو علی نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد رحل محمد۔ یہ ابھی بو علی قلندر کو ٹھیک سے نہیں سمجھے، اس قلندر کے قلندر بنے ہوئے، تو جن کے سمجھ میں بوئے علی نہیں آتی ان کے سمجھ میں حقیقت علی آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی۔ توجہ کیجئے گا۔ تو لوگ آئے جناب، تو کیا ہے؟ سیدہ نس ہیں، سیدہ کے عمل پہ آپ کو اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے کہ سیدہ علیہ السلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ نہیں دیا، سیدہ جانے، آپ کو اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ تعویلیں تلاش کریں، علتیں تلاش کریں، شاید تمہاری عقل وہاں تک پہنچا دے۔ بھئی فکری سرمایہ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، شعراء اپنا کلام پیش کرتے ہیں، خطیب اپنی بات رکھتا ہے، ڈاکٹر حضرات اپنی تحقیقات اور تھیسس پیش کرتے ہیں، ان کو ادھیکار ہے اپنی تھیسس پیش کرنے کا۔ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا کہ سیدہ نے جواب سلام کیوں نہیں دیا۔ میں ایک علت پیش کرنے لگا ہوں علماء کی اجازت سے، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ سن لیجئے، اسی ضمن میں بات ہو جائے گی۔ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آگے کہتا ہے مولا میرا رہوار آپ کے ساتھ، میری تلوار آپ کے ساتھ، میری قوم آپ کے ساتھ، میرا قبیلہ آپ کے ساتھ، میں سمپورن روپ سے آپ کے ساتھ، میرا پورن بہومت آپ کے ساتھ، آپ اٹھئیے، تلوار اٹھائیے، حکومت لے لیجئے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ امام نے اس کی شکل دیکھی، بلکہ یوں کہوں کہ عین اللہ نے منافق کے چہرے کا جائزہ لیا۔ صلب میں ایمان دیکھنے والی تلوار کا ہاتھ محسوس کرنے لگا کہ منافق کیا کہہ رہا ہے، فوراً کہا یہ تنور جل رہا ہے آگ کا، اس میں کود جا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میں تو سمپورن روپ سے آپ کے ساتھ آیا تھا، آپ اگنی پرویش کا حکم دیے دے رہے ہیں، مجھے اگنی وسرجن کیے دے رہے ہیں، خیریت تو مولا؟ امام نے شاید مسکرا کے کہا ہو تو اظہار محبت کر رہا ہے، محبت قربانی مانگتی ہے۔ ارے جملے کی قدر کرنا، محبت قربانی مانگتی ہے، محبت قربانی مانگتی ہے۔ اگر آل محمد سے محبت کرتے ہو تو کبھی کبھی مفادات کی قربانیاں بھی دے دینا۔ اگر تمہیں قربانی دینا پڑے محمد و آل محمد کی محبت میں تو دے دینا۔ اس نے کہا کہ صاحب میں تو نہیں کود سکتا۔ ادھر سے ہارون مکی کا گزر ہوا،
اس نے کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اللہ کے رسول کے بیٹے آپ پر میرا سلام ہو۔ اللہ اکبر، لسان اللہ کے دہن میں حرکت ہوئی، عین اللہ نے ایمان کے جائزہ لیا، ید اللہ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا وعلیک السلام یا ہارون مکی، اے ہارون مکی آ گئے ہو تو آ جاؤ، یہ تنور جل رہا ہے اس میں کود جاؤ۔ محبت جب قربانی مانگتی ہے تو عشق سوچا نہیں کرتا، عشق سوچا نہیں کرتا۔ معشوق نے بلایا، عاشق کی آواز، عاشق نے آواز سنی، فوراً تنور میں کود پڑا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ علت پوچھی نہ وجہ پوچھی، نہ کوئی سبب پوچھا، نہ ریزن دریافت کیا، کود پڑا۔ اب جملہ سنیے، امام نے نفاق سے کہا ایمان کو ڈھانپ دو۔ ذرا لفظوں کی مریادہ محسوس کی رہی ہے۔ امام نے منافق سے کہا، امام نے نفاق سے کہا کہ ایمان کو ڈھانپ دو۔ یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ایمان ڈھانپا جا رہا ہے اور نفاق کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ منافق نے ایمان کو ڈھانپ دیا، ڈھانپ کے خوش خرم امام کے پاس بیٹھا رہا۔ امام نے ادھر ادھر کی باتیں پوچھی، مدینے کے حالات کیسے ہیں، یہاں کے حالات کیسے ہیں۔ امام کچھ پوچھ رہے ہیں، وہ کہیں کھویا کھویا سا ہے۔ امام نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا بھائی کہاں کھو گئے ہو؟ کہا مولا مکی تو مکہ ہو گیا ہوگا بن بھان کے، ذرا اس کی بھی خبر لے لیں۔ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہیں، ڈاکٹر صاحب بہت توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ دو طرح کے لوگ، اس واقعہ پڑھنا کمال تھوڑی ہے، استدلال واقعہ سن لیجیے۔ اس واقعے میں دو طرح کے لوگ ہیں، اور یہ شاید میری مجبوری ہے اس لفظ کے استعمال کی معصوم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے کے لیے، مگر کیا کروں میری مجبوری ہے، منافق کے لیے اس سے اچھا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دو کردار ہیں اس واقعے میں، بہت توجہ رکھیں گے آخر تک، بہت جلدی میں بات کو مکمل کروں گا۔ دو کردار ہیں اس واقعے میں، ایک ہے چاہنے والا، ایک ہے چڑھانے والا۔ چاہنے والا آگ کے شعلوں میں ہے، چڑھانے والا عصمت کے پہلو میں ہے۔ پھر سے کہوں، چڑھانے والا معصوم کے پہلو میں بیٹھا ہے، چاہنے والا آگ کے شعلوں میں بیٹھا ہے۔ کیفیت دونوں کی بدلی ہوئی ہے، جو معصوم کے پاس بیٹھا ہے وہ جل رہا ہے، جو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ہے وہ مطمئن ہے۔ اس کا مطلب ہے چڑھانے والے معصوموں کے پاس بھی جلنے سے محفوظ نہیں رہتے، اور چڑھانے والے چاہنے والے آگ میں بھی ڈال دیے جائیں تو جلائے نہیں جاتے۔ اگر سمجھدار آدمی چاہنے والوں میں اور چڑھانے والوں میں فرق کرنے لگ جائے تو ادارہ مخلصوں سے خالی نہیں ہوگا، مفلسوں کی بھرمار نہ ہوگی۔ کسی بھی علمی ادارے میں، کسی بھی سماجی ادارے میں سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ ہم کو چڑھانے والے اور چاہنے والے میں تمیز ہی نہیں ہے۔ اب 24 آ رہا ہے، سنبھل کے رہیے گا، یہ نمبر بھی کم وقت بہت خراب ہے۔ اس نے کسی سے وفا کی ہی نہیں ہے جو یہ آپ سے وفا کرے گا۔ اما یہ رسول کے وفادار نہ ہوئے 24 نمبر والے تو امت رسول کے کہاں سے ہو جائیں گے؟ بڑا خطرناک ہے 24، ذرا سنبھل کے رہیے گا، اسی میں آپ کو پتہ چلے گا کہ چاہنے والے کون ہیں۔ اگر یہاں کوئی سیاسی لیڈر بیٹھا ہو تو یہ سبق پڑھ لے کہ چاہنے والے اور چڑھانے والے میں یہی فرق ہے۔ چڑھانے والا باتیں لمبی لمبی کرتا ہے، قربانی دھیلے کی نہیں دیتا، اور چاہنے والا باتیں کچھ نہیں کرتا، آگ میں کود پڑتا ہے۔ سماج اس نقطے کو محسوس کرے اور محفوظ کرے کہ کون تمہیں چڑھا چڑھا کے برائیاں کروا رہا ہے۔ عقل مند آدمی برائیاں نہیں کرتا، ہاں جب احمقوں کے چرنوں میں چڑھ جاتا
تو پھر وہ برائی کی طرف ہم آ جائیں۔ اپنی عقل کا استعمال کیجئے، دوسروں کی عقلوں کا استعمال نہ کیجئے۔ جب تک اپنی عقلیں استعمال کریں گے اپنے مقدمات اپنے گھر میں فیصلہ کروائیں گے، جب دوسروں کے چڑھنے چڑھ جائیں گے تو معاملات بگڑ کے آگے نکل جائیں گے۔ لہذا حالات کو اپنے دائرے میں رکھ کے سمیٹیے تو زیادہ بہتر ہے۔ آل محمد کے پیغامات کو سمجھیے میرے عزیزوں، چاہنے والا اور چڑھانے والا۔ اب ایک جملہ مجھے اور کہنے دیجئے، آپ کا ذوق سماعت بیدار ہے، اور وہ خطابت ہی کیا کہ جلال پور کی مصطفیٰ باد کی سرزمین پہ پڑھوں اور پہلوئے مصطفیٰ تک آپ نہ پہنچے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، پہلوئے مصطفیٰ تک اگر نہ پہنچے تو پھر مصطفیٰ باد کی سرزمین پر اس جملے کے پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ چاہنے والا آگ کے شعلوں میں ہے، چڑھانے والا معصوم کے پاس بیٹھا ہے، مگر بی پی اس کا ہائی ہے، شوگر اس کی ہائی ہے، ذہن اس کا پریشان ہے، اندر اندر یہی جل رہا ہے، اس کا کیا ہو رہا ہوگا، اس کا کیا ہو رہا ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا نجات معصوم کے پہلو میں نہیں ملتی، جلنے والے عصمتوں کے پہلو میں بھی جلتے رہتے ہیں، اور نہ جلنے والے آگ کے شعلوں میں بھی محفوظ رہتے ہیں۔ منافق معصوم کے پہلو میں بیٹھا تھا، امام نے منافق سے کہا چلو ڈھکا ہوا ایمان باہر آ جائے، کھلے ہوئے نفاق کی آنکھیں پھر سے کھل جائیں۔ اب جب منافق نے ڈھکن کھولا تو دیکھا ہارون مکی آگ کے شعلوں گلزار ہو چکے ہیں، کانپتے کانپتے تسبیح زہرا پڑھ رہے ہیں، تسبیح زہرا پڑھ رہے ہیں۔ کوئی پوچھے تو ہارون مکی سے ارے کوئی اور ورد کیوں نہیں کرتے، یہ فاطمہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، یہ منسوب فاطمہ کی جانب تسبیح کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ عصمتوں نے بتایا ہے فاطمہ کہتے ہی اسے ہیں جو چاہنے والوں کو آگ سے بچا لے۔ انما سمیت فاطمہ، فاطمہ کو فاطمہ کہا ہی اس لیے گیا لأن الخلق فتموا عن النار محبیہا و محب محبیہا، سیدہ سے محبت کرنے والے، سیدہ کے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والے، خالی محبت کرنے والے، محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرنے والے بخش دیے جائیں گے، آگ سے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ غور فرمائیے گا، واقعہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں تک جناب ہارون مکی کو نکالا گیا، باہر آیا ایمان، نفاق کے مقابل میں کھڑا کیا امام نے۔ اب امام منافق سے کی جانب متوجہ ہوئے اور پوچھا بتا ایسے چاہنے والے پورے سماج میں کتنے ہیں؟ اس نے کہا ایک کے علاوہ ایک بھی نہیں۔ آپ نے جملے کو خیال نہیں کیا، ایک کے علاوہ ایک بھی نہیں، ایک کے علاوہ۔ اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، معصوم نے فرمایا عصمت کی حکومت تبھی قائم ہوگی جب اس جیسے مجھے مل جائیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ ظہور میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، ابھی ہارون مکی جیسے کردار تو اکٹھا ہو جائیں تبھی تو غیبت سے نکل کے حکومت کا قیام عمل میں آئے۔ ابھی تو بستی منافقوں سے بھری ہے، ابھی تو مومن کہاں سامنے آئے۔ مومن قربانی دیتا ہے، منافق خالی لمبی لمبی باتیں کرتا ہے۔ پہچاننا آل محمد کے لیے جو لمبی لمبی باتیں کرے وہ منافق ہے، جو آل محمد کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو جائے وہ سچا عاشق ہے، سچا چاہنے والا ہے۔ معصوم کی چاہت رکھنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں۔ غور فرمائیے، مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ آپ دوبارہ نہیں بلائیں گے، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میرا پیغام آپ کے ذہن تک پہنچ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد راہل محمد پر۔ دوبارہ آنے کی خواہش میں جو ذاکرین پڑھتے ہیں وہ عوام کی خوشامد کے لیے پڑھتے ہیں، معصوم کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے، اور ہم لوگ الحمدللہ معصوم کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں۔ اس لیے دوبارہ کی کوئی تمنا نہیں ہے، بس دل میں بات اتر جائے تو آل محمد کی محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اپنی ماں کے حق میں دعا کیجیے گا کہ اس نے آپ کو سچا عزادار بنایا، سچا حسینی بنایا، سچا ماتمی بنایا،
سچا عاشق حسین بنایا۔ توجہ کیجئے گا، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، حضرت ہارون مکی کی بارگاہ عالی وقار میں حاضر ہوا، ان کی خاک قدم کو لیا، آنکھوں سے لگایا، معرفت کی آنکھوں کو کھولا، رہوار شعور کو تھوڑا سا مہمیز کیا، درسگاہ حضرت ہارون مکی میں زانوئے ادب طے کیے، نگاہوں کو جھکایا، ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا مولا کے غلام، مولا کے ساتھی، مولا کے صحابی، تیری خاک قدم سرمگی کے لائق، تیرا تکلم نصیحت کے لائق، تیرا بیان میری آخرت کو سنوارنے کے لائق ہے، سرکار قبلہ بس اتنا بتا دیں۔ امام نے آپ کو بلایا، آپ گئے، آپ نے سلام، آپ نے سے کہا تنور میں کود جا، آپ کود گئے۔ ارے کچھ پوچھ لیا ہوتا، کچھ بتا دیا ہوتا، تھوڑا بہت تو کم سے کم چلتا ہے معاملہ۔ آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوراً کود گئے۔ کہا تم نے میرے واقعے پہ غور ہی نہیں کیا، میں نے دیکھا کہ نفس اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، منافق بغل میں ہیں، وجہ اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، عین اللہ کی آنکھوں میں چمک ہے۔ میں قریب گیا، میں نے سلام کیا، مولا نے جواب سلام دیا، میں سمجھ گیا منافق کے سامنے ایمان کا امتحان ہے۔ اب پوچھنا کیا ہے، جب پرچہ مل جائے تو لکھنے والے کو شروع کر دینا چاہیے۔ مجھے امتحان کا پرچہ مل چکا تھا، میں نے شروع کر دیا۔ میں نے کہا بھائی پرچہ بھی مل گیا تھا، امتحان بھی ٹھیک تھا، اما بات تو آگ کے کودنے کی تھی، تم کود کیوں گئے؟ کہا پھر تم نے غور نہیں کیا، پھر سے میرا واقعہ سنو، سمجھو۔ میں آیا، میں نے آ کے وقت کے امام کو سلام کیا، وقت کے امام کو سلام کیا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ میں نے سلام کیا، کمال یہ ہے کہ معصوم نے مجھے جواب سلام دیا، جواب سلام دیا۔ اب جس کو وقت کا ایک امام جواب سلام سے نواز دے، اسے یہ آگ کیسے جلاتی؟ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، اسے یہ آگ کیسے جلاتی؟ اب امت مسلمہ سنو، ایک امام اگر سلام کا جواب دے دے تو صحابی آگ سے محفوظ رہتا ہے۔ 11 اماموں کی ماں ام الائمہ اگر جواب سلام دے دیتی تو یہ جہنم میں جانے سے محفوظ رہ جاتے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ سلام کا جواب نہ دوں تاکہ جہنم کی اگنی پرویش میں ان کو سہولت ہو جائے، جہنم منہ کھول کے سواگتم کرنے لگ جائے۔ اس لیے ضروری تھا میں نے گفتگو ختم کر دی۔ شہزادی یہ ظالم ہیں، جابر ہیں، غاصب ہیں، برے لوگ ہیں، مگر یہ دروازہ تو آل محمد کا دروازہ۔ بآخری بات، یہ دروازہ تو آل محمد کا دروازہ ہے۔ اس دہلیز پر جو آیا نعمتیں لے گیا، انبیاء آئے نبوتیں لے گئی، ما تکاملت النبوہ الا حتی اقر بفضل، ابھی سے پڑھا تھا نا میں نے، نبیوں کی نبوتیں اس دہلیز سے مکمل ہوتی ہیں، رسالتوں کو شریعتیں اس دہلیز سے ملتی ہیں، ملائک کو تقدس یہیں سے ملتا ہے، فرشتوں کو رفعتیں یہیں سے ملتی ہیں، گھر کی کنیز فضا اسی دہلیز پر جاروب کشی سے بنتی ہے۔ اور غیروں کی کیا بات ہے، اگر کائنات کا رسول بھی ذوف بدن محسوس کرے تو رزق شفا فاطمہ کی دہلیز سے ملتا ہے، ذوف بدن محسوس کرے تو رزق شفا چادر تطہیر سے ملتا ہے۔ تو جب سب کو سب کچھ ملا ہے بیوی، یہ 2 فقیر کاسے گدائی لے کر آئے ہیں، ان کے کاسے گدائی میں معذرت کے 2 پھول رکھ دیے جائیں، گلشن زہرا میں پھولوں کی کیا کمی ہے، اگر رکھ دیے جائیں تو کیا پریشانی ہے، آواز آئے گی۔ میرے ذاکر یہی تو بتانا ہے، یہ عدالت کی دہلیز ہے، یہ شرافت کی دہلیز ہے، یہ انصاف کا دروازہ ہے۔ اگر آج 2 ظالموں کو اس دروازے سے معاف کر دیا گیا، کل شمر آئے گا، پھر خولی آئے گا، پھر سنان آئے گا، پھر ہٹلر آئے گا، پھر صدام آئے گا۔ اس طرح
ظالم دروازے پہ آتے رہیں گے، مظلوموں کی آہوں کا خاتمہ ہوتا رہے گا۔ پہلے ہی دن دروازے فاطمہ سے ظلم کو اتنا رسوا کر دیا جائے کہ پھر قیامت تک کسی ظالم کی ہمت در پھر قیامت تک کسی ظالم اور غاصب کی ہمت نہ ہو کہ در زہرا پر آ کے معافی مانگ سکے۔ یہ عدالت کا دروازہ ہے، یہ شرافت کا دروازہ ہے۔ جس دروازے پہ نبی رحمت 6 مہینے تک سلام کیا کرتے تھے، اس دروازے پہ آ کے امت نے آگ اور لکڑی جمع کر دی۔ ابھی باپ کا کفن میلا نہ ہوا تھا کہ بیٹی کے دروازے پر آگ و لکڑیاں لا کے جمع کر دی، گھر کو جلایا گیا۔ سیدہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الیام سرن لیالی۔ بابا آپ کے بعد اتنے مصائب پڑے، دنوں پہ پڑھتے تو مثل شب تاریخ کے۔ آل محمد نے جس ذات سے سب سے زیادہ محبت کی ہے اس ذات کا نام فاطمہ ہے۔ بے پناہ محبت کرتے تھے آل محمد جناب سیدہ سے۔ جس امام کے سامنے لفظ فاطمہ آتا تھا، جس امام کے سامنے صدیقہ طاہرہ کا ذکر آتا تھا، پہلے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی، پھر آنسوؤں کا سیلاب روا ہوتا تھا، وہ بہت دیر تک روتا رہتا تھا۔ چھٹے امام کی خدمت میں راوی آیا، کہتا مولا میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ امام نے کہا خدا مبارک کرے۔ اس نے کہا سمیتھا فاطمہ، میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ امام نے سنا، نظر جھکائی، زارو قطار میرا مولا رونے لگا۔ زارو قطار میرا امام رونے لگا۔ راوی نے ہاتھوں کو جوڑا، وما یبکیک یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ مولا گریا کیوں فرما رہے ہیں؟ کیا میں نے نام رکھنے میں کوئی کوتاہی کر دی؟ میرے مولا نے چہرہ اٹھایا، عجب نہیں مولا کے چہرے پر سرخی نمودار، چہرے سے آنسوؤں کا سیلاب آنکھوں سے جاری۔ راوی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پوچھا مولا خیریت تو ہے؟ امام نے فرمایا تو نے بہت اچھا نام رکھا ہے، مگر خبردار جب تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے فلا تضربها، خبردار اس کے رخسارے پہ تماچے نہ مارنا، ولا تصبها، کبھی جھڑکنا نہیں، ولا تلعنها، کبھی برا بھلا نہ کہنا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ محقق اصفہانی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں اپنے دور کے مرجع وقت، علامہ کمپانی کے نام سے مشہور بابا اصول، ان کا ایک مرثیہ ہے، وہ فرماتے ہیں ما اصابها من المصاب مفتاح بابہ حدیث الباب انا حدیث الباب ذو شجون مما جنت بہ ید الخون۔ وہ کہتے ہیں کوئی مصیبت کائنات کی ایسی نہیں ہے جو دروازے حضرت زہرا پہ آ کے نہ کھڑی ہو گئی ہو۔ دروازے کی باتیں دل کو توڑ دینے والی باتیں ہیں جو خیانت کار ہاتھوں نے انجام دی۔ دروازے پہ کیا باتیں ہوئی؟ کہا شقی نے آ کے کہا فاطمہ دروازہ کھولو ورنہ گھر کو آگ لگا دیں گے، گھر کو آگ لگا دیں گے۔ سیدہ نے فرمایا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین ہیں؟ کہنے والے نے کہا ہاں ہاں ہوتے ہیں تو ہوا کرے۔ یہ کہہ کے دروازے پہ ایسی لات ماری فاطمہ در و دیوار کے درمیان آ گئی۔ الباب والجدار والدماء شہود صدق ما بہ الخفا، دروازہ دیوار، در و دیوار کے درمیان فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا لہو ایک ایسا گواہ ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ محقق اصفہانی فرماتے ہیں لست ادری خبر المسمار سل صدرہا خزینت الاسرار، مجھے نہیں معلوم دروازے کی کیل نے کیا اثر کیا، مگر دروازے کی کیل صدف عصمت طاہرہ میں ایسے پیوست ہوئی محسن شہید ہو گئے۔ فاطمہ نے مرثیہ پڑھا اسماء میرے محسن کی خیر۔ جزاکم
جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کو، خدا جوان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ روایت کے فقرے سنیے، روایت کہتی ہے سیدہ کے پہلو میں جب دروازہ گرا تو پڑھا یہ جاتا ہے کہ پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ میں بھی یہی پڑھتا ہوں، آپ نے بھی یہی پڑھا ہے، نوحوں میں بھی یہی لکھا جاتا ہے، مگر میرے عزیزو ٹوٹنے کا لفظ جو ہے یہ کم مصیبت ہے فاطمہ کے لیے۔ اس سے زیادہ مصیبت فاطمہ پہ یہ ہے کہ علامہ محقق اصفہانی نے فرمایا اذ رزا تلک العزل الزکیہ رضیۃ لا مثلہا رضیہ۔ محقق اصفہانی فرماتے ہیں رزا، رزا کہتے ہیں ہڈیوں کا چورا چورا ہو جانا۔ انکسرا کے معنی ہڈی کا ٹوٹ جانا، رزا کا معنی لغت میں جا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا، رزا کے معنی ہے ہڈیوں کا چورا چورا ہو جانا۔ اذ رزا تلک العزل الزکیہ، جب سیدہ طاہرہ کی پاکیزہ پسلیاں چکنا چور ہو گئی، رضیۃ لا مثلہا رضیہ، یہ ایک ایسی مصیبت تھی جس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ بس میرے عزیزو، رضا کا لفظ مقاتل میں 3 جگہ ملتا ہے۔ ایک جگہ فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، چکنا چور ہو گئی تھی۔ دوسرا لفظ ملتا ہے جب 10 بھاری بھرکم گھوڑے حسین کے جسم نازنی پہ دوڑائے گئے تو روایت کہتی ہے مالک بن اسید کا یہ شعر ہے، جب ابن زیاد نے پوچھا کہ تم نے حسین کے جنازے کو کیسے پامال کیا، اس نے کہا ہم 10 بھاری بھرکم گھوڑے سوار 10 بھاری بھرکم گھوڑوں پہ سوار ہوئے، حسین کے جنازے کو پامال کیا، سارے جنازے ہٹا دیے گئے تھے، صرف ایک جنازہ تھا جسے فاطمہ نے چکیاں پیس کے پالا تھا، جسے سیدہ نے چکیاں پیس کے پالا تھا، بس ایک لاشا رہ گیا تھا، ہم نے اس پر گھوڑے دوڑائے۔ کہا تو شاعر ہے نا، شعر کہہ کے بتا تم نے کیسے گھوڑے دوڑائے، تم نے کیسے حملہ کیا۔ اب اس کا یہ شعر ہے، مالک بن اسید دشمن کا طرف سے ہے جس نے پامال کیا ہے، وہ کہتا ہے نحنو رززنا صدر الحسین بعد الظہر، وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے حسین کو سینے کے بل لٹایا اور حسین کی کمر پہ گھوڑے دوڑانا شروع کیے۔ جب حسین کے کمر کی ہڈیوں کا چورا چورا ہو گیا، ہم نے قافلے کو روکا، اپنے 10 سواروں کو روکا، ایک آدمی کو حکم دیا، وہ نیچے اترا، پھر اس نے حسین کے لاشے کو سیدھا کیا، اب ہم نے حسین کے سینے پر گھوڑے دوڑانا شروع کیے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں زیارت ناہیہ میں سلام اس جد مظلوم پر جس کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس طرح پامال کیا کہ داہنی پسلیاں بائیں جانب آ گئی، بائیں پسلیاں دائیں جانب آ گئی۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ بتا کب تک حسین کا جنازہ تم پامال کرتے رہے؟ کہتا کل یعبوب شدید الاثار، ارے جیسے چکی کے 2 پارٹوں میں گیہوں کا دانہ پیس دیا جاتا ہے، ویسے ہم نے حسین کا جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا۔ یہ دوسرا لفظ ہے جو رضا کا امام حسین کے لیے لکھا، ایک لفظ جناب سیدہ کے لیے، ایک لفظ جناب امام حسین کے لیے، تیسرا لفظ بس جوان کی میت اٹھائی تھی آپ نے، ایک جوان آپ کے درمیان سے گیا تھا، خدا اس کو رحمت میں لے، خدا اس کو غریق رحمت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمینات فرمائے۔ بس 2 فقرے مجھ سے کہا گیا تھا حضرت علی اکبر کے مصائب کے لیے، اس لیے میں آپ کو یہاں تک لایا ہوں۔ روایت کہتی ہے مالک بن انس نے اس تیزی سے پوری قوت کے ساتھ برچھی علی اکبر کے سینے پہ لگائی تھی کہ علی اکبر کے سینے کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی تھی۔ ارے برچھی کا پھل علی اکبر کے سینے میں آ کے ٹوٹ گیا تھا، علی اکبر زین سے زمین پر آنے لگے۔ ایک بیٹے نے باپ کو پکارا، ارے پکارنے کا انداز
سنیں گے؟ روایت کہتی ہے علی اکبر جب زین سے زمین پر آنے لگے فرمایا یا ابتاہ علیک منی السلام، بابا میرا سلام آخر قبول کر لیجئے۔ سید العلماء نے یہ فقرہ لکھا ہے کہ سلام دو طرح سے کیا جاتا ہے، ایک بار کہا جاتا ہے السلام علیکم یا السلام علیکہ، پہلے سلام ہوتا ہے بعد میں ضمیر علیکہ آتی ہے، مگر ایک مرتبہ سلام ایسے ہوتا ہے جب ضمیر کو پہلے رکھا جاتا ہے اور سلام کو بعد میں رکھا جاتا ہے۔ کا فرق کیا ہے؟ کا فرق بس آخری فقرہ کا فرق ہے، فرق یہ ہے کہ جب پہلے سلام ہو اور علیکم بعد میں ہو تو اس کا جواب دینا مقابل کے اوپر واجب ہے، لیکن جب علیکہ پہلے ہو سلام بعد میں ہو تو جواب دینا واجب نہیں ہے۔ سلام علی اکبر پر جسے اپنے بابا کی پیاس کا اندازہ تھا، میں ابھی ابھی بابا کے قریب ہو کے آیا ہوں، بابا نے اپنی زبان میرے دہن میں دی تھی، میں نے یہ کہہ کے کھینچ لی تھی بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں، بابا آپ کی زبان تو ایسے خشک ہو گئی ہے جیسے وہ زمین جس پر کئی برسوں سے پانی نہ پڑا ہو تو زمین بیچ سے درار کی شکل میں آ جاتی ہے۔ حسین کی زبان بس ویسی ہی ہو گئی تھی، سوکھ گئی تھی اور سوکھی زمین کی طرح دراریں پڑ گئی تھی۔ علی اکبر کو معلوم تھا نا میرا بابا جس کی زبان خشک ہو چکی ہے اسے سلام کے جواب کے لیے میں جواب واجب کا بار نہیں ڈال سکتا۔ فرمایا یا بتا علیک منی السلام، بابا علی اکبر کا سلام آخر قبول کیجئے۔ بوڑھا باپ اس آواز کو سن کے آگے بڑھا، یا بنی علی الدنیا بعدک الافا، اے میرے لال تیرے بعد زندگان یہ دنیا پہ خاک۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا لقضائہ و تسلیما لامرہ، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ، کریم پروردگار ان رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آنسوں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، کریم پروردگار اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں شیعان آل محمد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جتنے مومنین و مومنات اس بزم میں حسینی میں آئے ہیں میرے مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ان کو توفیق نیک عنایت فرما، فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت فرما، امریکہ اور اسرائیل جیسے ظالم طاقتوں کو نیست و نابود فرما، کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جنت البقیع میں عالی شان روزہ تعمیر فرما، کریم پروردگار آل سعود و آل یہود کو نیست و نابود فرما، مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا ملک عزیز ہندوستان پر رحمت نازل فرما، ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نیست و نابود فرما، مالک اور امتحان نل یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار آوان کر دے۔ آپ سے گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر علی امام مرحوم ابن علی شبر کربلائی، حاجی غلام حسنین کربلائی مرحوم والامیر علی مرحوم، فاطمہ کربلائن مرحومہ بنت احسان علی مرحوم، مشتاق حسین کربلائی ابن اصغر علی مرحوم، کلوے حسن مرحوم ابن مشتاق حسین کربلائی، ام ایمن بنت مہدی حسن مرحوم، امید اصغر ابن کلوے حسن مرحوم، قمبر رضا مرحوم ابن طاہر حسین مرحوم اور جملہ مومن مومنات مرحوم ان کی روح کو سلام۔